کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کی تاریخ کا ایک ایسا لیڈر بھی تھا جنہوں نے 4 مرتبہ امریکی صدارت کا الیکشن لڑا اور چاروں مرتبہ واضح اکثریت سے کامیابی حاصل کی؟ جی ہاں، وہ تھے فرینکلن روزویلٹ۔ مسلسل 4 مرتبہ نہ صرف انہوں نے امریکی صدر کی حیثیت سے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا بلکہ حلف کی پاسداری بھی بھرپور طریقے سے کی اور امریکی قوم کو تاریخ کے بدترین حالات اور مشکلات سے نکال کر روشن مستقبل سے ہمکنار کیا۔ 39 برس کی عمر میں پولیو کے شدید حملے نے انہیں کسی حد تک جسمانی طور پر مفلوج کر دیا، مگر وہ ذہنی طور پر کبھی مفلوج نہ ہوئے اور دوسری جنگ عظیم کے طویل اور تباہ کن حادثات اور واقعات بھی ان کے حوصلے اور استقامت کو کم نہ کر سکے۔ فرینکلن روزویلٹ امریکہ کی تاریخ کے 32ویں صدر تھے اور 1932 میں ہی انہوں نے پہلی مرتبہ صدارتی انتخاب جیتا۔ دوسرا صدارتی الیکشن 1936 اور تیسرا 1940 اور چوتھا الیکشن انہوں نے 1944 میں جیتا۔ زندگی میں انہیں کبھی کوئی شکست نہ دے سکا، مگر 12 اپریل 1945 کو صدارتی محل میں ہوتے بھی موت نے انہیں مکمل شکست سے دوچار کر دیا، مگر موت بھی ان کا یہ اعزاز نہ چھین سکی کہ وہ 15 برس تک مسلسل ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے منتخب صدر رہے۔ 30 اپریل 1787 کو امریکی عہدہ صدارت سنبھالنے والے پہلے لیڈر امریکہ کی آزادی کے ہیرو جارج واشنگٹن نے 2 مرتبہ امریکی صدارت کا انتخاب جیتنے کے بعد تیسری مرتبہ کے لیے صدارتی انتخاب لڑنے سے انکار کر دیا تھا، اور اس کے بعد امریکہ میں یہ روایت قائم ہو گئی تھی کہ امریکہ میں کوئی بھی صدارتی امیدوار تیسری مرتبہ انتخاب میں حصہ نہیں لے سکے گا۔ یہ روایت 1932 تک فرینکلن روزویلٹ کے انتخاب لڑنے تک قائم رہی۔ فرینکلن روزویلٹ بھی شاید اس روایت پر قائم رہتے اگر مروجہ حالات میں اس روایت کو توڑنے کے متقاضی نہ ہوتے۔ 1945 میں روزویلٹ کی وفات کے بعد دستور کے مطابق ان کے نائب صدر ٹرومین نے ان کی باقی ماندہ صدارت کی مدت پوری کی۔ روزویلٹ امریکی صدارت کے چوتھے صدر تھے جو اپنی صدارت کی مدت کے دوران طبعی موت سے ہمکنار ہوئے۔ فرینکلن روزویلٹ امریکہ کی تاریخ کے سب سے کم عمر میں منتخب ہونے والے نوبل انعام یافتہ صدر تھیوڈور روزویلٹ کے خاندان میں سے تھے۔ فرینکلن روزویلٹ 13 جنوری 1982 کو نیو یارک کے ایک انتہائی امیر گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کا مکمل نام فرینکلن ڈینالو روزویلٹ تھا۔ ان کی ابتدائی تعلیم اپنے ہی گھر پرائیویٹ ٹیوٹرز کے ذریعے ہوئی اور 14 برس کی عمر تک وہ کسی تعلیمی ادارے میں داخل نہ ہوئے۔ بعد ازاں وہ ایک پرائیویٹ اسکول میں کچھ عرصہ زیر تعلیم رہنے کے بعد ہارورڈ کالج میں داخل ہو گئے اور وہاں سے 1903 میں انہوں نے گریجویشن کا امتحان پاس کر لیا۔ روزویلٹ نے 1904 میں کولمبیا لا اسکول میں داخلہ لے لیا اور 1907 میں انہیں بار ایٹ لا کی ڈگری مل گئی۔ اس دوران 1905 میں انہوں نے اپنی ایک کزن اینا سے شادی کر لی جن سے ان کے 6 بچے پیدا ہوئے۔ فرینکلن روزویلٹ نے 1910 میں ڈیموکریٹک پارٹی کی ٹکٹ پر نیو یارک سے سینٹ کا الیکشن جیت لیا اور 1913 تک بطور سینیٹر خدمات سر انجام دی۔ 1913 میں انہوں نے امریکی بحریہ میں بطور اسسٹنٹ سیکرٹری کی شمولیت اختیار کر لی اور 1921 تک مختلف حیثیتوں سے کام کرتے ہوئے اپنی خودداد صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر ہونے کی شہرت حاصل کر لی۔ اسی دوران 1920 میں انہوں نے امریکہ کے صدارتی انتخابات میں نائب صدر کے امیدوار کی حیثیت سے حصہ لیا، مگر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اگست 1921 میں روزویلٹ پولیو کے ایک شدید حملہ کی زد میں آ گئے جس سے ان کے بازو اور ٹانگیں جزوی طور پر مفلوج ہو گئیں۔ روزویلٹ کی والدہ نے اصرار کیا کہ وہ سیاست سے ریٹائرڈ ہو جائیں، مگر ان کی اہلیہ اینا نے ان کا مکمل ساتھ دیا اور ان کی بھرپور حوصلہ افزائی کی، جس کے باعث وہ سیاست کے میدان میں سرگرم رہے۔ 1928 میں فرینکلن روزویلٹ نے نیو یارک اسٹیٹ کی گورنرشپ کے لیے الیکشن لڑا اور بھاری اکثریت سے کامیاب ہو گئے۔ 1930 میں وہ دوبارہ نیو یارک کے گورنر منتخب ہو گئے۔ 1932 میں روزویلٹ نے ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار کے طور پر صدارتی الیکشن لڑا اور زبردست کامیابی حاصل کی۔ روزویلٹ نے قوم کو یقین دہانی کروائی کہ وہ قوم کو مایوسی کے اندھیروں سے باہر نکالیں گے۔ اس دور کو امریکہ کی تاریخ میں گریٹ ڈپریشن کا نام دیا جاتا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ امریکہ میں 1 کروڑ 30 لاکھ افراد بے روزگار ہو چکے تھے، ہزاروں کی تعداد میں کسان اور مزدور بے گھر ہو چکے تھے۔ روزویلٹ نے 4 مارچ 1933 کو اپنے عہدے کا حلف اٹھانے کے صرف 2 روز بعد ملک میں مالیاتی ایمرجنسی کا اعلان کر دیا۔ بینک ہالیڈے کے نام سے تمام بینک بند کر دیے گئے۔ انہوں نے وزارت خزانہ کو حکم دیا کہ وہ تمام بینکوں کے کھاتہ جات اور لین دین کی مکمل چھان بین کریں اور انہیں بحران سے نکالنے کے لیے ضروری اقدامات کریں۔
कुछ ही दिनों के अंदर हालात में बेहतरी आने लगी और जब बैंक दोबारा खोले गए तो बैंकों पर अवाम का एतमाद किसी हद तक बहाल हो चुका था। 6 मार्च को ही ईवान नुमाइंदगान का खुसूसी इजलास मुनक्कद किया गया, जिसमें रोज़वेल्ट की तरफ से हंगामी कानून साजी के ऐलान की मंजूरी दे दी गई। 12 मार्च को रोज़वेल्ट ने अमेरिकी रेडियो पर कौम से खिताब किया और मुस्तकबिल के लिए अपनी पॉलिसियों की वजाहत पेश की। 4 रोज बाद रोज़वेल्ट ने कांग्रेस की मंजूरी के लिए अपनी तजावीज़ भेजना शुरू कर दी, जिनमें आइंदा 100 दिनों के दौरान हंगामी बुनियादों पर किए जाने वाले मुजव्वज़ा इक़दामात का जिक्र किया गया था। अमेरिकी मईशत को अपने पांव पर खड़ा करने और अवाम को रोजगार देने के मुतअद्दिद इनकलाबी इक़दामात उठाए गए। 1936 में सोशल सिक्योरिटी एक्ट और यूथ एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट का निफाज भी अमल में लाया गया। इन इक़दामात का नतीजा ये निकला कि रोज़वेल्ट की अवाम में मकबूलियत बढ़ गई और वो 1936 का सदारती इंतखाब बड़ी आसानी के साथ जीत गए। 1939 में जापान की तरफ से चीन पर हमला और जर्मनी की जानिब से पोलैंड पर हमले के बाद रोज़वेल्ट ने चीन और बरतानिया को जबरदस्त सिफारती और माली इमदाद फराहम की, लेकिन बज़ाहिर अमेरिका जंग में गैर जानिबदार रहा। मगर 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर जापान के शदीद हमला, जिसमें अमेरिका का नाकाबिले तलाफी जंगी नुकसान हुआ, के बाद रोज़वेल्ट ने अमेरिका की दूसरी जंग अज़ीम में बाकायदा शमूलियत का ऐलान कर दिया और जंग में फतह के लिए तमाम वसाइल बुर्वे कार लाने का फैसला कर लिया। एटम बम की तैयारी भी इसी फैसला के तहत हुई और इसी फैसला के तहत 1942 में रोज़वेल्ट ने अमेरिका में मुकीम 1 लाख जापानियों को अमेरिका से निकाल दिया, जिससे अमेरिका में मौजूद बेरोजगारी की शरह फौरन 2% कम हो गई। फौजी कैंपों में लाखों अफराद की भर्ती से लोगों को रोजगार हासिल हो गया। अमरीकी अवाम में भी इस कदर कौमी जज्बा बेदार हुआ कि 1 करोड़ 60 लाख मर्द और 3 लाख औरतें रजाकाराना तौर पर फौजी खिदमात सर अंजाम देने के लिए फौजी कैंपों में शामिल हो गयीं। रोज़वेल्ट ने अमरीकी सियासत में भी मुतअद्दिद इस्लाहात मुतारिफ करवाई। 1944 में फ्रैंकलिन रोज़वेल्ट की सेहत तेजी से गिरने लगी और वो अक्सर शदीद थकन का शिकार नजर आने लगे। वो लातादाद बीमारियों की जद में थे, जिनमें हाई ब्लड प्रेशर और दिल की तकलीफ जैसी जानलेवा बीमारियां शामिल थीं। रोज़वेल्ट 1944 के सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने के ज्यादा ख्वाहिशमंद न थे, मगर इनकी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी के कायदीन और वोटर की अक्सर चाहती थी कि वो चौथी मरतबा भी सदारती इलेक्शन लड़ें। चुनाचा वो इस पर आमादा हो गए। 1944 के सदारती इंतखाबात में उन्होंने सेनेटर हैरी एस ट्रूमैन को अपने नायब सदर के लिए मुंतखब किया। रोज़वेल्ट ने फरवरी 1945 में याल्टा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, जिसमें इत्तेहादी ममालिक के सरबराहान ने शिरकत की। 12 अप्रैल 1945 को रोज़वेल्ट को कमर और सर में शदीद दर्द महसूस हुई और वो बेहोश होकर अपनी ही कुर्सी पर लुढ़क गए। इन्हें बेहोशी की हालत में ही इनके बेडरूम में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने इनका मुआयना किया और कहा कि इन्हें शदीद हार्ट अटैक हुआ है। इसी शाम 3:35 पर रोज़वेल्ट इस दुनिया से रुखसत हो गए। नाजरीन, ये थी फ्रैंकलिन रोज़वेल्ट की कहानी। ऐसी ही तारीखी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप तारीख को नहीं जानेंगे तो खुद को कैसे पहचानेंगे।